بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ بے شک دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے سے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ آپ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں کہ کل آپ جن کے لیے مذاق تھے، آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جسے آخرکار ایک ان پڑھ نے ہی اٹھانا ہو۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ بانو قدسیہ صاحبہ کہتی ہیں، اگر کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ کمال کا شکوہ کیا آج مسجد میں خدا نے، مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ گھمنڈ نہ کرنا۔ زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، بس تصویر بدلتی رہتی ہے۔ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت پر پتہ ہے کیسے یقین کرنا چاہیے؟ جیسے ہمیں روزہ رکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے
اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔